ویلکم ٹو چلبل ٹی وی۔ ایک چلاک کوا۔ ایک دن کالو کوے کے پاس بلبل آیا اور کہنے لگا، کالو بھائی، اب اس جنگل میں خوراک بہت کم رہ گئی ہے، کیوں نہ ہم کسی اور جنگل کی طرف چلے جائیں؟ کالو کہنے لگا، خوراک تو اس جنگل میں بھی بہت ہے، مگر کھانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ بلبل نے کالو سے پوچھا، کیا مطلب تمہارا؟ کالو نے کہا، اگر تم اپنی عقل کا استعمال کرو گے تو تم کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ بلبل نے کالو سے پوچھا، کیسے؟ کالو نے بلبل سے کہا، آؤ میرے ساتھ، میں تم کو بتاؤں گا نہیں بلکہ کر کے دکھاتا ہوں۔ بلبل اور کالو دونوں ایک ندی کنارے پہنچے۔ وہاں پر کبوتر دانا کھا رہے تھے۔ کالو نے بلبل سے کہا، تم یہیں رکو اور دیکھتے جاؤ کہ دوسروں کا کھانا کیسے کھاتے ہیں۔ بلبل درخت پر بیٹھا رہا اور کالو کوا اس کبوتر کے پاس گیا اور کبوتر سے کہنے لگا، کیسے ہو تم بھائی کبوتر؟ کبوتر نے کالو سے کہا، میں تو ٹھیک ہوں، تمہارا کیسے آنا ہوا یہاں کا؟ کالو کوے نے کبوتر سے کہا، میری اپنے ایک دوست سے شرط لگی ہے۔ کبوتر نے کالو سے پوچھا، شرط؟ کیسی شرط لگا لی ہے تم نے اپنے دوست سے؟ خیر، شرط تم نے جو بھی لگائی ہے جیت تم جاؤ گے، تم اتنے چلاک اور تیز دماغ ہو، تم سے کون جیت سکتا ہے؟ کالو اتراتا ہوا بولا، ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے کبوتر بھائی، میں شرط جیت سکتا ہوں اگر تم میری مدد کرو گے تو۔ کبوتر نے حیران ہو کر کالو سے پوچھا، میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ کالو نے کہا، میرا دوست کہتا ہے کہ تم اتنا نہیں اڑ سکتے جتنا باقی کے کبوتر اڑتے ہیں، تو میں نے اس سے کہا ہے کہ نہیں، یہ کبوتر بھی زیادہ اڑ سکتا ہے۔ کبوتر نے کالو سے کہا، تمہارا دوست غلط کہتا ہے، میں بھی دوسرے کبوتروں کی طرح بہت زیادہ اڑ سکتا ہوں۔ کالو کوا بولا، تو پھر کیا کہتے ہو میں اپنے دوست کو لے آؤں، تم اس کو زیادہ اڑ کے دکھاؤ گے؟ کبوتر نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم لے آؤ اپنے دوست کو۔ کالو کبوتر کے ارادے کو پکا کرنے کے لیے پھر سے کبوتر سے کہنے لگا، دیکھو مجھے شرط ہروا نہ دینا۔ کبوتر نے کہا، ارے کالو، تم نے مجھے ابھی اڑتے ہوئے دیکھا ہی کب ہے، تم لے آؤ اپنے دوست کو۔ کالو کوا وہاں سے چلا گیا اور کبوتر دانا کھا کر ٹہلنے لگا اور کالو کوے کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد کالو اور بلبل کبوتر کے پاس آ گئے۔ کالو نے چلاکی سے کبوتر سے کہا، یہ ہے میرا وہ دوست جو مجھ سے کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں، چلو اس کی غلط فہمی دور کر دو۔ کبوتر بڑے فخر سے اڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ کالو نے بلبل سے کہا، دیکھا اس کو کہتے ہیں عقل مندی۔ بلبل حیرانی سے بولا، واہ کالو بھائی، تمہارا تو جواب نہیں، تم نے تو کمال کر دیا۔ کالو نے پھر بلبل سے کہا، چلو مجھے مکھن لگانا بند کرو اور دانا کھا لو، نہیں تو کبوتر واپس آ جائے گا، پھر منہ دیکھتے رہو گے۔ کالو اور بلبل نے کبوتر کا سارا دانا کھا لیا۔ کالو اس طرح کرتا سب پرندوں کا دانا اسی طرح کھا جاتا تھا، کیونکہ وہ کافی چلاک تھا۔ کبوتر واپس آیا تو اس نے دیکھا کالو اور بلبل اس کا سارا دانا کھا چکے ہیں، تو کبوتر نے کالو سے کہا، تم بہت مکار ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کالو نے کہا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ تو میرا کام ہے، تم کو اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے تھا۔ دیکھا آپ نے کیسے کالو کبوتر کا سارا دانا کھا گیا۔ اس لیے ہم کو کسی کے اکسانے پر یہ سوچ لینا چاہیے کہ بات کرنے والا تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کر رہا۔